الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک رمضان پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آج کے اس خطاب کا موضوع کچھ ہمارے چاہنے والے اور دین کا درد رکھنے والے نوجوانوں کے کہنے پر میں نے منتخب کیا. موضوع یہ ہے کہ ائمہ اربع چار امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چار امام کی تقلید کرنا یا ان کی اتباع کرنا ضروری ہے یا پھر ڈائریکٹلی قرآن اور سنت جس سے انہوں نے بھی مسائل شریعہ کو نکالا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے. یہ آج کا موضوع ہے. اختلافی امور میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نالج لیں، اس کی معلومات اخذ کریں کہ ہم جس مذہب پر ہیں، جس مسلک پر ہیں، آخر ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. تو یہ آج کا موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے اس دور کے اعتبار سے کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے. چار مذاہب ہے، چار امام ہے، چاروں میں سے کسی کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے یا تقلید کے لیے سب سے عظیم تو قرآن ہے اور حدیث ہے. اور قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ان ائمہ کی اقتداء کرنا یا تقلید کرنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے مذہب اسلام میں یہ بالکل غلط ہے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی بشر، وہ عالم دین ہو یا مجتہد ہو، اس کی تقلید کریں. یہ بالکل غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور احادیث کو سمجھیں اور اس سے مسائل کا استنباط کریں، مسائل اس سے نکالیں قرآن سے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی عالم دین کی تقلید کریں اور اپنا سارا مذہب اس کے ہی سر پر رکھ دیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ ہے پہلا جواب کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا چاہیے اور یہ صحیح ہے، اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ نے یہ بتا تو دیا، لیکن ہم ہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لون چلاتے ہیں. پورا دن جب لون چلاتے ہیں اس کے بعد رات میں کہیں جا کے 8 سے 9 اور 10 گھنٹے کے بعد ان کو ان کا اجر ملتا ہے، ان کی اجرت ملتی ہے. کئی ایسے ہیں جو انجینئر ہیں، اب وہ دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں بھی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہے، 3 بجے کلینک بند کر کے گھر آتے ہیں. یعنی شعبہ اس زندگی میں لوگوں کے الگ الگ شعبے ہیں اور ہر آدمی اپنے شعبے سے جڑا ہوا ہے. ڈرائیور وہ تو کبھی گھر پر ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ راستے ہی کو دیکھتا رہتا ہے اور گاڑی چلاتا رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سارے دنیا میں جو شعبے ہیں، پروفیشنز ہیں،
یہ جو پروفیشن میں لوگ ہیں کیا ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹلی مسائل کا اخذ کرے اور احکام کو سمجھے، یا ان کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب جو مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے نکالے ہیں ان مسائل کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اس پر جرح و تعدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسائل آپ نے سمجھائے ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی اور بہت ضروری، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت کب پڑتی ہے کہ ہم 4 ائمہ میں سے ایک امام کی تقلید کریں؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید سے یہ دلیل مل رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو، کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اسی لیے ہم اپنے ائمہ سے پوچھتے ہیں، ائمہ آج تو نہیں ہے، لہٰذا ان کی کتابیں جو انہوں نے محنت کر کر لکھی تھی ان کی محنت سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اب جب ہم ان 4 ائمہ میں سے آپ کہتے ہیں کسی کی تقلید کر لیں تو ان کی تقلید گویا قرآن و حدیث کی تقلید ہے، قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ تو اب ان 4 میں سے ہم کس کی تقلید کریں، کس کی راہ پر چلے، کسے اپنا مقلد بنائیں اور اس کے ہم مقلد ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان کا جو شعر ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ آپ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَسِمٌ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یہ چاروں مذاہب جو ہے، یہ چاروں چشمے جو ہے، یہ چاروں چشمے ایک ہی دریا سے جڑتے ہیں اور وہ نبی ہے اور اللہ ہے۔ قرآن اور حدیث جو دریا ہے احکام قرآن، احکام اسلام کا، قوانین شرعیہ کا، اسی سے یہ 4 چشمے ملتے ہیں۔ اب ان 4 چشموں میں سے کسی بھی ایک چشمے کو آپ لے لیں اور اس سے پانی پینا شروع کر دیں تو گویا آپ نے قرآن اور حدیث ہی سے لیا ہے۔ یہ اس کا جواب بہت اہم، یہ جاننا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اس کو کوئی علمی بحث نہ کہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وہ تو علمی بحث ہے۔ ارے جس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ علمی نہیں رہ جاتی، وہ عوامی بحث ہو جاتی ہے۔ بہت پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ 20 سال پہلے آپ جا کے چیک کریں تو ایروپلین جو ہے، ایروپلین لوگوں کو صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا، یہ حال تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی ایروپلین میں سفر کیا جائے گا۔ اب تو انٹرنیشنل چھوڑیے، ڈومیسٹک ہی میں لوگ گھوم رہے ہیں۔ یہاں سے دلی جانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس پلین ہے۔ کیوں؟ پلین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اب وہ عوامی مسئلہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ اب وہ عوامی مسئلہ بن گیا ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، لوگوں کے پاس اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنے وقت کو کم کر کے اور کم سے کم وقت میں اپنا کام نبھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب فلائٹ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ہمیں پیسہ مل رہا ہو، جب ہمارا پیسہ بن رہا ہو تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہم نئی ٹیکنالوجیز کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ورنہ محلوں میں کسی ایک کے پاس بائک ہوتی تھی، پورے محلے میں کسی ایک کے پاس لینڈ لائن موبائل ہوتا تھا، فون ہوتا تھا، سارے اسی پہ فون کرتے تھے۔ لیکن اب وہ دور چلا گیا، اب ہر ایک کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ ضروریات، جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اہم چیز بھی اہم نہیں رہ جاتی بلکہ عوامی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل بہت اہم ہے، عوام کو اس میں کوئی سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس بارے میں بحث ہونے لگے اور لوگ اتنا اپنا علم کا جو کرائٹیریا ہے، معیار اتنا اونچا کر لے کہ اب انہیں ضرورت پڑ جائے کہ اب دیکھنا پڑے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جبکہ قرآن و حدیث موجود ہے۔ تو جب ایسے سوالات ہونے لگے تب ضرورت پڑتی ہے کہ علمی باتیں بھی عوامی باتیں ہو جائیں۔ یہ معیار اس طرح سے گرتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اب ایک اگلا سوال ہے
کہ میں نے چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کر لی، جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد یہ سارے جو چاروں ائمہ ہیں یہ چاروں اسی ندی سے جڑتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث. تو ہم نے کسی ایک امام کی تقلید کر لی. مثال کے طور پر میں شافعی بن گیا یا میں حنفی بن گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ سر میں شافعی بنا اور سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد یا مہینے کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے حنفی بن جانا چاہیے تھا. شافعی تھا اور اب مجھے کیا ریئلائز ہو رہا ہے کہ میرے جو مسائل ہے اس لحاظ سے مجھے حنفی بن جانا چاہیے تھا. کیونکہ اگر حنفی مذہب میں جاتا ہوں، امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں، تو میرے جو مسائل ہے اس میں مجھ کو بہت آسانی ہوگی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں. یہ اگر سوچے کہ میں حنفی تھا یا شافعی تھا تو اب میں حنفی بننا چاہتا ہوں، تو کیا بن سکتا ہے؟ جی ہاں بن سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا چاروں امام کا لنک کدھر سے ہے؟ انہوں نے جو کچھ بھی دیا وہ قرآن و حدیث سے دیا ہے. تو آپ چاہے اس نل سے پانی پیے یا اس چشمے سے پانی پیے، سب کے سب قرآن و حدیثی کے طور پر آ رہا ہے. یہ ہو گئی سب سے اہم چیز جو میں نے بتانی تھی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اب میں حنفی ہو گیا، تو پہلا سوال جو ابھی میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ حنفی بننے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں شافعی بن جاؤں. تو آپ شافعی بن جائیں، سارے مسائل میں اب امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کی تقلید میں کروں گا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ میں حنفی ہی رہنا چاہتا ہوں ہر مسائل میں، لیکن کچھ مسئلوں میں میں شافعی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں. سوال سمجھ لیں آپ، میں حنفی ہی ہوں لیکن 1-2 مسئلے میں میں امام شافعی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں، میں حنفی ہوں، تو ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہے رکوع سے پہلے، قیام کے بعد وہ رفع یدین نہیں ہے رکوع سے پہلے، لیکن امام شافعی کے یہاں ہے. تو کیا میں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اس میں مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس میں مقصد کیا ہے کہ ایک مسئلہ آپ یہاں سے لے رہے ہیں، پورا مسئلہ امام اعظم کا لے رہے ہیں، اور ایک مسئلہ امام شافعی کا لے رہے ہیں. غرض کیا ہے آپ کی؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن حسین فقہائے شافعیہ میں سے بہت ہی عظیم فقیہ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ان سے یہ سوال ہوا، آپ نے فرمایا جانب الہوى وقلد من شئت من اہل العلم. آپ نے فرمایا اپنی خواہش، نفسانی خواہش کو کنارے کر دو اور اس کے بعد جس کی چاہو تقلید کرو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے من کی خاطر مذہب میں یہاں سے وہاں چھلانگے مت لگاؤ کہ کچھ دیر کے لیے حنفی ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد پھر شافعی ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد مالکی بن گیا. اچھا، یہ بھی علماء نے بیان کیا، فقہاء نے، کہ جس مذہب سے آپ دوسرے مذہب میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ مذہب جس میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس مذہب کی بھی نالج آپ کو ہونی چاہیے، ورنہ آپ جا کیوں رہے ہیں وہاں پر؟ ہم بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے بخار کا علاج کرانے، وہاں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ BUMS کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ BUMS صاحب نے جتنا علم تھا سب پرسکرپشن میں لکھ کر دیا، لیکن 8 دن ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلا. تو ہم کہتے ہیں اب MBBS کے پاس چلیں. اس کے پاس ٹھیک نہیں ہوا تو MD کے پاس چلے. اس طرح سے ہم بدلتے ہیں، لیکن اس کے بدلنے کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. کیوں آپ MBBS کے پاس جائیں؟ اگر ہم کو BUMS سے ہی آرام مل جائے تو ہم MBBS کے پاس کیوں 400 روپے فیس دیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وجہ ہونی چاہیے ٹرانسفر کرنے کی. آپ اس مذہب سے اس مذہب میں کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے سر؟ اگر آپ نے اس کو مذاق بنا لیا ہے تو یہ مذاق کی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ خود جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، آپ نے اس کو اپنا حال بتایا، اس نے پرسکرپشن دے دی اور اس نے کہا کل آپ دوبارہ آنا، لیکن کل آپ چلے گئے کسی اور ڈاکٹر کے پاس، اور اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات پہلے والے ڈاکٹر کو اگر پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا نیکسٹ ٹائم اگر آپ آؤ گے تو ایک ہی انجیکشن میں آپ کو صحیح کر دے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس طرح کا کھیل کرنا مناسب نہیں ہے. آپ جس مذہب میں آپ اس میں رہیں،
اور دوسرے مذہب میں آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کی وجوہات بتائی گئی. اسے کھیل نہ بنائے, اپنی خواہش کا کھیل نہ بنائے. مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک سر کا مسح کرنا, ذرا غور سے سنیے, یہ مسائل کا بہت اہم ہے. ہمارے بیس ہمارا خراب ہے, ہم وہ پتہ نہیں کس کس مسائل میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں. جب ہم اصلی چیز پر آتے ہیں قرآن و حدیث میں تو ہمارے آپس کے جو مسائل رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپس سے نکلے تب تو باہر آئیں اور مین چیزوں کو پڑھیں. امام شافعی کے نزدیک مسح کا مسئلہ ہے, مسح جو ہمارے یہاں کیا ہے, مسح کرنا کیا ہے وضو میں, مسح کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مسح کرنا امام شافعی کے نزدیک آپ نے فرمایا کہ مسح کرنے کی مقدار کیا ہے. یہ چاروں ائمہ الگ ہے, چاروں ائمہ الگ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 1 یا 2 بال جو اصل سر سے ہو, اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس پہ لگا دیں آپ, مسح ہو گیا. آپ جائیں شافعی مسجدوں میں تو آپ دیکھیں گے وہ تھوڑا سی سر مطلب ٹوپی اٹھاتے ہیں, بس ایسے کر دیتے ہیں, مسح ہو گیا. کیوں؟ ان کے امام نے احادیث و قرآن سے یہی استنباط کیا. اور امام اعظم کے پاس جائیں تو امام اعظم فرماتے ہیں, کئی اقوال ہے, اس میں سے ایک قول جو مفتابع ہے, آپ فرماتے ہیں کم سے کم 1/4 سر کا مسح ہونا چاہیے. سر کے 4 ٹکڑے کر لیں اور ایک ٹکڑا جو بچتا ہے اس کا مسح آپ نے کر لیا, مسح ہو گیا. نیچے سے اوپر آ رہا ہوں, 3 بال اور اس کے بعد 1/4 سر. اب امام احمد بن حنبل اور امام مالک نے کہا کہ نہیں, پورے سر کا مسح ہوگا. کیا ہوگا؟ پورے سر کا مسح کیا جائے گا تبھی وضو ہوگا. تو امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ پورے سر کا, وہ انہوں نے یہ نکالا قرآن و حدیث سے, اور امام شافعی نے 2 سے 3 بال, امام اعظم نے کم سے کم 1/4. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیسے مسح کرتے ہیں پورے سر کا؟ تو بتائیے کتنے امام چھوٹے اس میں. امام شافعی کے نزدیک 3 بال ہے, آئے کہ نہیں پورے سر میں, اور 1/4 سر کس کا ہے, امام اعظم کا, وہ بھی آ گئے. اور پورے سر کا آپ نے کیا تو احمد اور مالک وہ بھی آ گئے, چاروں آ گئے. یہ ایک اتفاق ہے جس میں آپ آ گئے. اب آگے یہ سنیے, یہ تو مسئلہ میں نے بتایا کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا اگر آپ نے مسح نہ کیا ہو. اب کسی نے یہ مسح کیا, شافعی تھا, 3 بال چھو دیا اور ہو گیا اس کا وضو. اب وہاں سے نکلنے کے بعد وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے چھو دیا. غور کرنے کا مقام ہے, اس کی بیوی نے اسے چھو دیا یا اس نے اپنی بیوی کو چھو دیا. امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک, چونکہ وہ لڑکا شافعی تھا جس نے ابھی مسح کیا, ان کے نزدیک یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر عورت کو چھو لیا وضو ٹوٹ جائے گا, نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا, چھونے کی بات کر رہا ہوں, امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. تو وہ صاحب نے کہا کہ ابھی وضو کر کے آئے اتنی محنت سے, اور ابھی انہوں نے چھو دیا, کسی وجہ سے ٹچ ہو گیا چلتے ہوئے اور وضو ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں امام اعظم کے مذہب پہ ہوں. تو کیا کہے گا وہ, اس وقت میں امام اعظم کے مذہب پہ چل رہا ہوں, ابھی میں تھوڑا سی ٹرانسفر ہو گیا ہوں. تو بتائیے یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ کھیل نہیں لگ رہا ہے؟ کھیل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جیو کا کارڈ لیا, جب تک فری تھا تب تک مزہ آ رہا تھا, جہاں مہنگا کیا تو ڈھونڈنے لگے کون سا سستا ہے. تو دنیا داروں کے ساتھ دنیا داری کریں, دینداروں کے ساتھ کیا دنیا داری کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نہیں کیا جا سکتا. علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ سوچ رہے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ جائے گا عورت کے چھونے سے, اس لیے میں امام اعظم کے مذہب پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہاں پہ وضو نہ ٹوٹے, تو اسے چاہیے کہ جس امام کے مذہب میں اس نے وضو کیا تھا اسی امام کے مذہب کو فالو کرے. اب یہاں امام اعظم کو اگر وہ فالو کر رہا ہے تو پہلے اس کا وضو بھی تو امام اعظم کے مذہب پر ہونا چاہیے تھا. جب وضو امام اعظم کے مذہب پر نہیں ہوا ہے تو ٹوٹے گا کیسے امام اعظم کے مذہب پر؟ گودریج کا تالا لائے ہو اور فلپس کی چابی لگا رہے ہو, کہاں سے کھلے گی؟ سمپل سی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاہب جو ہمارے بنائے گئے ہیں یہ قرآن و حدیث کی جو نصوص ہے اس کے مفاہیم ہے, مفہوم. ایک ہی حدیث اور ایک ہی قرآن کی آیت سے کئی ایک مفہوم نکلتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں
इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा में ये और इसको मैं बढ़ाऊंगा। इल्मी बातें नहीं है सर, अब ये बिल्कुल अवामी बात हो गई है, ये अवामी बात हो गई कि अइम्मा 4 नहीं है और भी बहुत सारे हैं, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट बयान में मैं बयान करूंगा। लेकिन ये बताना बहुत अहम था कि अइम्मा की तकलीद वाजिब है उन पर जो इज्तिहाद नहीं कर सकते। और रही बात इज्तिहाद की, उसके शराइत आप देखें, कुरान से या हदीस से मसाइल का इस्तेमाल करना, इजमाए उम्मत से और उसके बाद क़यास से, ये 4 क्राइटेरिया है, ये 4 लेवल है, स्टेप्स है। इसी बुनियाद पर अहकाम का इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे वाले बहुत कम ही लोगों जिनको पता चला होगा कि मैंने अभी जो कहा है 4 चीज़ें, ये कहाँ बिकती है। तो कोई मार्केट में नहीं बिकती, ये कोई सब्जी का नाम नहीं है, ये सिस्टम है किस तरह कुरान से मसाइल निकाले जाते हैं। अरे रुई से धागा कैसे बनता है, सिस्टम है। आप तो रुई से धागा बनाते हैं तो आपको पता है, हमको नहीं पता है। लेकिन कुरान से और हदीस से मसाइल निकाले जाते हैं, इसका भी 4 तरीका है। तो वो तो फुकहा को पता होगा, मुज्तहिदीन को पता होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें उनकी तकलीद नहीं करके डायरेक्टली कुरान से लेना होगा, जबकि कुरान हमें सही से पढ़ना भी नहीं आता। और अगर पढ़ भी लिया तो वो तर्जमा पढ़ते हैं, और अगर तर्जमा पढ़ लिया तो आपने अपना कहाँ पढ़ा, आपने तो सेकंड हैंड पढ़ा, किसी और का तर्जमे की आप तकलीद कर रहे हो। तो आजकल के तर्जमे की अगर तकलीद कर रहे हो तो बेहतर ये नहीं है कि उनकी तकलीद करें जो हुजूर से ज़्यादा करीब है, जो हुजूर से ज़्यादा करीब है। तो ये हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो ये चाहते हैं कि किसी की तकलीद नहीं करना चाहिए, जो मसाइल है उसको समझ लें और उसकी तकलीद आप करें। थोड़ा सा यहाँ से ले लें, जैसे मैंने अभी बताया मसा इमाम शाफी का कर लें, और फिर बाद में वुजू के लिए अप्लाई किसकी करें, इमाम आज़म के लिए। तो इसका जो नुकसान है वो यही है, मैं आपको सिंपली बता के ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि आपको बुखार आया, एक आवामी बहस में बता रहा हूँ, आपको बुखार आया, आप किसी BUMS डॉक्टर के पास गए और उससे कहा कि मुझे बुखार आया है, दवा दे दे, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, दवा दे दे। फिर आप दोबारा MBBS डॉक्टर के पास गए, उससे कहा कि बुखार बहुत है, दवा दे दे। इसी तरह MD के पास भी गए, BHMS के पास भी गए, और आपने चारों से दवा ले ली, और उसके बाद क्या किया, हर एक दवा में से एक एक टैबलेट ले ली और उसको खा लिया। आप सही होंगे, सही हो जाएंगे, सही नहीं होंगे बल्कि सही हो जाएंगे। मेरे भिवंडी की भाषा ऐसा है कि एक ही वर्ड को कई अंदाज में बोलो तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सही नहीं होंगे बल्कि सही हो जाएंगे। तो बस यही मामला है कि जब 4 मज़ाहिब में आप खेलेंगे कि हनफी हैं और उसमें रफ़ैदैन भी कर रहे हैं, और शाफ़ई हैं और उसके बाद वो मस से वज़ू भी नहीं टूट रहा है, तो ये खेल ना करें। ये जो मज़ाहिब बने हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, ये रहमत है। इख्तिलाफ उम्मत रहमत है उम्मत के लिए। अब इस चीज़ का एहसास कब होगा, जब इसकी गहराई में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।